بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح عقائد نصفیہ کے سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا شرح عقائد نصفیہ کا سبق نمبر 5 ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے پہلے عبارت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد عبارت کا مفہوم ترجمہ آپ کی گوش گزار کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ عُنْوَانَ مَبَاحِثِهِ كَانَ قَوْلَهُمْ الْكَلَامُ فِي كَذَا وَكَذَا وَلِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْكَلَامِ كَانَتْ أَشْهَرَ مَبَاحِثِهِ وَأَكْثَرَهَا نِزَاعًا وَجِدَالًا حَتَّى أَنَّ بَعْضَ الْمُتَغَلِّبَةِ قَاتَلَ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ لِعَدْمِ قَوْلِهِمْ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَلِأَنَّهُ يُورِثُ قُدْرَةً عَلَى الْكَلَامِ فِي تَحْقِيقِ الشَّرْعِيَّاتِ وَإِلْزَامِ الْخُصُومِ كَالْمَنْطِقِ لِلْفَلَاسِفَةِ۔ یہاں تک عبارت سماعت آپ نے کی ہے، اب اس کا ترجمہ اور مفہوم آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ یہاں سے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کلام کو علم کلام کہنے کی وجوہات ذکر کرنے لگے ہیں، یعنی وجوہات تسمیہ۔ علم کلام کو علم کلام کیوں کہتے ہیں، یہ نام اس کو کیوں دیا گیا؟ تو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کلام کو علم کلام کہنے کی 8 یہاں پر وجہیں ذکر کی ہیں۔ تو آئیے بالترتیب ان کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی وجہ ذکر کی تھی، فرمایا لِأَنَّ عُنْوَانَ مَبَاحِثِهِ كَانَ قَوْلَهُمْ الْكَلَامُ فِي كَذَا وَكَذَا، کہ علم کلام کی مباحث کا عنوان كَانَ قَوْلَهُمْ، یہ متقدمین کا یہ قول ہوتا تھا کہ الکلام فی کذا و کذا۔ کیا مطلب یہ کہ متقدمین جب علم کلام کے کسی بھی بحث کا عنوان قائم کیا کرتے تھے تو وہ اس طرح جو ہے وہ عنوان قائم کرتے تھے کہ الکلام فی کذا و کذا، جیسے الکلام فی التوحید، الکلام فی الوجود، الکلام فی اثبات النبوتی، یعنی جب بھی کوئی عنوان قائم کرنا ہے تو اس کے ساتھ الکلام کا لفظ ضرور استعمال کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے علم کلام کو علم کلام کہا جانے لگا کہ اس کی ہر بحث کے عنوان کے شروع کے اندر علماء متقدمین کلام کا لفظ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں تسمیۃ العلم بعنوان مباحثہ، یعنی علم کو اس کی ابحاث کے عنوان کے ساتھ نام دینا، بحثوں کے عنوان کے ساتھ نام دینا۔ تو یہ اس کی پہلی وجہ ہے علم کلام کو علم کلام کہنے کی۔ دوسری وجہ کیا بیان کی؟ فرماتے لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْكَلَامِ كَانَتْ أَشْهَرَ مَبَاحِثِهِ وَأَكْثَرَهَا نِزَاعًا وَجِدَالًا، کہ علم کلام کے اندر کلام کا جو مسئلہ ہے، یعنی کلام باری تعالیٰ کے حوالے سے کہ وہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق، اس حوالے سے جو کلام کا مسئلہ ہے، فرماتے لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْكَلَامِ، کہ علم کلام کے اندر کلام کا مسئلہ کانت اشہر مباحثہ، یہ علم کلام کی بحثوں میں سے سب سے زیادہ مشہور ترین بحث ہے، اور علم کلام کے مسائل میں سے سب سے مشہور ترین مسئلہ ہے، اور اتنا مشہور ہے کہ وہ اکثرہ نزاعًا و جدالًا، اور سب سے زیادہ اسی کے اندر نزاع اور جدالًا اور جھگڑا اسی کے اندر ہوا ہے۔ تو علم کلام کو علم کلام اس لیے کہا گیا کہ کلام والا جو مسئلہ ہے وہ اس علم کلام کا سب سے مشہور ترین مسئلہ ہے۔ تو مشہور ترین مسئلے کی وجہ سے اس علم کو علم کلام ہی کہہ دیا گیا، اور علم کلام کا ہی اس کو نام دے دیا گیا۔ اور اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ نزاع ہوا، بہت زیادہ جھگڑا ہوا۔ خود شارح فرماتے ہیں حتی ان بعض المتغلبات، یہاں تک کہ بعض غالبین نے، یعنی خلافت عباسیہ کے بعض بادشاہوں نے قاتل کثیرا من اہل الحق، کثیر اہل حق کو شہید کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا، لعدم قولہم بخلق القرآن، اس وجہ سے ان کو قتل کر دیا کہ وہ خلق قرآن کے قائل نہیں تھے، یعنی وہ قرآن کو مخلوق نہیں کہا کرتے تھے۔ تو قرآن کو مخلوق نہ کہنے کی وجہ سے بعض غالبین نے، جیسے مامون باللہ ہے، واسق باللہ وغیرہ، انہوں نے احمد بن نصر خزائی
رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا۔ تو یہ جو بادشاہ تھے بعض خلفائے عباسیہ میں، یہ معتزلہ کی طرف جو ہے وہ چلے گئے تھے، اور معتزلہ کی طرف ان کا رجحان ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے ان کو یعنی بعض اہل حق کو جو ہے وہ شہید کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ قرآن کو مخلوق نہیں کہتے تھے۔ تو علم کلام کو علم کلام کہنے کی یہ دوسری وجہ بیان فرمائی کہ علم کلام کو علم کلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم کلام میں کلام والا جو مسئلہ ہے وہ سب سے مشہور ترین مسئلہ ہے۔ تو مشہور ترین مسئلے کی وجہ سے پورے علم کو ہی علم کلام کہا جانے لگا۔ دو وجہیں ہو گئی۔ تیسری وجہ شارح بیان کرتے ہیں، فرماتے لِأَنَّهُ يُورِثُ قُدْرَةً عَلَى الْكَلَامِ فِي تَحْقِيقِ الشَّرْعِيَّاتِ وَإِلْزَامِ الْخُصُومِ كَالْمَنْطِقِ لِلْفَلَاسِفَةِ، کہ علم کلام کو علم کلام اس لیے کہا جاتا ہے لِأَنَّهُ يُورِثُ، کہ یہ پیدا کرتا ہے، قدرتاً قدرت کو، علی الکلامی کلام پر، فی تحقیق شرعیات، شرعیات کو ثابت کرنے میں۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ علم کلام جو ہے شرعیات کو ثابت کرنے میں کلام پر قدرت پیدا کرتا ہے۔ یعنی علم کلام کی وجہ سے بندے کو کلام کرنا آ جاتا ہے، کس بارے میں؟ شرعیات کو ثابت کرنے میں، اور وہ الزام الخصومی، مد مقابل کو خاموش کرانے میں کلام کرنا آ جاتا ہے، کلام پر قدرت آ جاتی ہے علم کلام کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے اس کو علم کلام کہا جانے لگا، جیسا کہ کہتے ہیں کل منطق للفلاسفہ، جیسا کہ منطق فلاسفہ کے لیے، کہ جو منطق ہے یہ فلسفہ کے احکام کو ثابت کرنے میں کلام پر قدرت بخشتی ہے۔ یعنی منطق کے ذریعے سے بندہ فلسفی احکام کو ثابت کرنے پر، کلام کرنے پر قدرت پا جاتا ہے۔ تو جیسے منطق فلاسفہ کے لیے ہے، ایسے ہی شرعیات کو ثابت کرنے میں اور الزام خصوم میں اگر کوئی کلام کرنے پر قدرت چاہتا ہے کہ مجھے قدرت حاصل ہو جائے، تو اس کو علم کلام سیکھنا پڑے گا۔ تو علم کلام جو ہے یہ شرعیات کو ثابت کرنے میں اور الزام خصوم میں کلام کرنے پر قدرت دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس علم کو علم کلام کہا جانے لگا ہے۔ تین وجہیں ہو گئیں۔ چوتھی وجہ شارح نے بیان کی، فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَجِبُ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي إِنَّمَا تُعَلِّمُ وَتَتَعَلَّمُ بِالْكَلَامِ فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ هَذَا الْإِسْمُ لِذَلِكَ ثُمَّ خُصَّ بِهِ وَلَمْ يُطْلَقْ عَلَى غَيْرِهِ تَمَيُّزًا۔ یہ چوتھی وجہ ذکر کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ علوم کے جن کا سیکھنا واجب ہے، ان علوم میں سے سب سے پہلا یہ وہ علم ہے کہ التی تعلم و تتعلم، کہ جس کا سکھانا اور جس کا سیکھنا کلام کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یعنی وہ علوم کے جن کا سیکھنا واجب ہے، ان تمام علوم میں سب سے یہ پہلا علم ہے کہ جس کا سیکھنا اور سکھانا کلام کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو جب اس کا سیکھنا سکھانا کلام کے ذریعے سے ہوتا ہے تو فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ هَذَا الْإِسْمُ، تو اس پر یعنی علم کلام پر اس اسم کا یعنی کلام کا اطلاق کر دیا، لِذَالِكَ، اس وجہ سے۔ یعنی یہ وہ پہلا علم ہے کہ جو کلام کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو کلام کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو علم کلام کہہ دیا گیا۔ اور کہتے ہیں ثُمَّ خُصَّ بِهِ، پھر کلام کو خُصَّ بِهِ، اس علم کلام کے ساتھ ہی خاص کر دیا گیا ہے۔ وَلَمْ يُطْلَقْ عَلَى غَيْرِهِ، اور علم کلام کے علاوہ پر کلام کا اطلاق نہیں کیا گیا، تمیزن، علوم میں فرق کرتے ہوئے۔ تو یہ چوتھی وجہ شارح نے ذکر کی ہے علم کلام کو علم کلام کہنے کی، کہ یہ وہ پہلا علم ہے۔ دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَجِبُ مِنَ الْعُلُومِ، یہ وہ پہلا علم ہے علوم میں سے کہ جن کا سیکھنا واجب ہے، جو واجب علوم ہیں ان میں سے یہ پہلا علم ہے۔ التی تعلم، التی انما تعلم و تتعلم، کہ جس کا سکھانا اور جس کا سیکھنا، اس کو مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مجہول پڑھیں گے تو ہوگا انما تعلم و تتعلم، سیکھنا سکھانا جس کا کلام کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو یہ وہ پہلا علم ہے جو کلام کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو فأطلق علیہ ھذا الاسم، تو اس علم کلام پر اس اسم کا یعنی کلام کا اطلاق کر دیا گیا، لذالک، اس وجہ سے،
ثم خص بھی، پھر اسی کے ساتھ یعنی علم کلام کے ساتھ اس کو خاص کر دیا گیا ہے، اور دوسرے کسی علم پر اس کا اطلاق نہیں کیا گیا تمیزاً علوم میں فرق کرتے ہوئے۔ کتنی وجہ ہوگی؟ 4۔ پانچویں وجہ ذکر کرتے ہوئے شارح فرماتے ہیں لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْمُبَاحَثَةِ وَإِدَارَةِ الْكَلَامِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَغَيْرُهُ قَدْ يَتَحَقَّقُ بِمُطَالَعَةِ الْكُتُبِ وَالتَّأَمُّلِ۔ فرماتے ہیں علم کلام کو علم کلام کہنے کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ انما یتحقق، کہ یہ علم حاصل ہوتا ہے بالمباحثۃ، بحث و تکرار کرنے سے، و ادارت الکلام من الجانبین، اور جانبین سے کلام کو گھمانے سے، عدل بدل کرنے سے۔ جی، انما یتحقق بالمباحثہ، کہ یہ علم حاصل ہوتا ہے بحث و تکرار سے، اور کلام کو جانبین سے گھمانے سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ تو جب اس میں کلام کو جانبین سے گھمایا جاتا ہے، جانبین سے کلام کو عدل بدل کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے، کیونکہ کلام جانبین سے کلام کو عدل بدل کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس علم کو علم کلام کہا جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے وغیرہ، اور علم کلام کے علاوہ جو علوم ہیں، قد یتحقق بمطالعۃ الکتب والتأمل، کہ وہ تو حاصل ہو جاتے ہیں محض کتب کے مطالعہ سے، والتأمل اور غور و خوض کرنے سے، لیکن یہ علم جو ہے، یہ علم تب حاصل ہوگا جب جانبین سے کلام کو گھمایا جائے گا، جانبین سے کلام کو پھیرا جائے گا۔ 5 وجہ ہوگی۔ چھٹی وجہ شارح فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ أَكْثَرُ الْعُلُومِ نِزَاعًا وَخِلَافًا فَاشْتَدُّ افتقارُهُ إِلَى الْكَلَامِ مَعَ الْمُخَالِفِينَ وَالرَّدِّ عَلَيْهِمْ۔ یہ چھٹی وجہ ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں علم کلام کو علم کلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان علوم میں سے جو پڑھے پڑھائے جاتے ہیں، ان علوم میں سے سب سے زیادہ اس علم کے اندر نزاع ہوا ہے، اس علم کے اندر اختلاف ہوا ہے۔ تو علوم میں سب سے زیادہ نزاع، سب سے زیادہ اختلاف اس میں واقع ہوا، تو فیشتد، اشتد یشتد کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا، فیشتد افتقارہ، تو علم کلام کی طرف زیادہ محتاجی پیش آئی۔ کس چیز کی طرف زیادہ اس میں محتاجی پیش آئی؟ الی الکلام مع المخالفین، مخالفین کے ساتھ کلام کرنے کی طرف محتاجی پیش آئی، والرد علیہم، اور ان کا رد کرنے کی طرف محتاجی زیادہ پیش آئی۔ تو اس وجہ سے اس کو علم کلام کہا جانے لگا کہ اس میں مخالفین کے ساتھ بہت زیادہ کلام کیا گیا۔ وہ ظاہر ہے ان کے اختلافات تھے، تو ان کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ کلام کی حاجت اور ضرورت تھی، تو کلام کیا بھی کیا، اپنا موقف بھی بیان کیا گیا، دلائل بھی دیے گئے، پھر ان کے جو دلائل تھے ان کا رد بھی کیا گیا۔ تو چونکہ اس علم کے اندر بہت زیادہ نزاع، جھگڑا، اختلاف ہوا، تو ضرورت پیش آئی مخالفین کے ساتھ کلام کرنے کی۔ تو چونکہ اس میں بہت زیادہ مخالفین کے ساتھ کلام کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس علم کو علم کلام کہا جاتا ہے۔ 6 وجہ ہو گئیں۔ 7ویں وجہ فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ صَارَ كَأَنَّهُ هُوَ الْكَلَامُ دُونَ مَا عَدَاهُ مِنَ الْعُلُومِ كَمَا يُقَالُ لِلْأَقْوَى مِنَ الْكَلَامَيْنِ هَذَا هُوَ الْكَلَامُ۔ علم کلام کو علم کلام کہنے کی 7ویں وجہ یہ ہے کہ اس کی ادلہ بہت قوی ہیں۔ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ، اس کی ادلہ کے قوی ہونے کی وجہ سے، صَارَ كَأَنَّهُ هُوَ الْكَلَامُ، گویا کہ ایسے ہو گیا جیسے یہی کلام ہے، یہی کلام ہے۔ اور دون ما عداہ من العلوم، اور جو علم کلام کے علاوہ جو علوم ہیں وہ اس سے نیچے ہیں، یعنی ان کی ادلہ اتنی قوی نہیں ہے، اور اس کی ادلہ جتنی قوی ہیں اتنی کسی اور علم میں ادلہ قوی نہیں ہے، دلائل قوی نہیں ہیں، وہ اس علم سے نیچے ہیں۔ اور آگے عربوں کے مقولے کی طرف بھی شارح نے اشارہ کیا کہ کما یقال للاقوى من الکلامین، جیسا کہ کہا جاتا ہے دو کلاموں میں سے جو زیادہ قوی کلام ہوتا ہے نا، دو کلاموں میں سے جو زیادہ قوی کلام ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ ھذا ھو الکلام، کہ کلام تو یہی ہے۔ کہتے ہیں بات تو بھائی یہی ہے، یعنی اگر بندہ صحیح دلائل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو اگلا بندہ سامنے والا کہتا ہے اے اصل گل یہ ہوئی ہے بات۔ تو اس علم کی چونکہ ادلہ بہت زیادہ قوی تھی، تو بہت زیادہ قوی ہونے کی وجہ سے گویا کہ یہی کلام ہے، تو یہی کلام ہے، اس وجہ سے اس علم کو علم کلام کہا جانے لگا۔ 7 وجہ ہو گئی۔ 8ویں وجہ
آپ فرماتے ہیں ولی انہ لابتنائہ علی الادلۃ القطعیۃ المؤید اکثرها بالادلۃ السمعیۃ كان اشد العلوم تاثیرا فی القلب وتغلغلا فیہ فسمی بالکلام المشتق من الکلم وهو الجرح۔ آٹھویں اور آخری وجہ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں علم کلام کو علم کلام اس لیے کہا جاتا ہے لابتنائہ، اس کلام کے مبنی، اس کلام لابتنائہ، اس وجہ سے علم کلام کو علم کلام کہا جاتا ہے لابتنائہ، کیونکہ اس کی بنیاد، علم کلام کی بنیاد کی وجہ سے، کس پر بنیاد ہے؟ علی الادلۃ القطعیۃ، ادلہ قطعیہ پر، اس علم کی بنیاد ادلہ قطعیہ پر ہے۔ وہ ادلہ قطعیہ المؤید اکثرها، کہ جن ادلہ میں اکثر ایسی ہیں کہ جن کی تائید کی گئی ہے بالادلۃ السمعیتی، ادلہ سمعیہ کے ساتھ، یعنی اس علم کی جو بنیاد ہے ایسی ادلہ قطعیہ پر ہے کہ جن میں سے اکثر ادلہ جو ہے ادلہ سمعیہ ہیں، یعنی قرآن، حدیث اور اجماع ہیں۔ تو جب اس کی دلیلیں اتنی قوی ہیں، قطعی دلیلیں ہیں، تو کان اشد العلوم، تو یہ تمام علوم میں سب سے زیادہ ہو گیا کیا؟ تاثیراً فی القلب، دل میں اثر کرنے والا ہو گیا، وتغلغلاً فیہ، اور دل میں داخل ہونے والا ہو گیا ہے، یعنی یہ تمام علوم میں سب سے زیادہ دل پر اثر کرنے والا اور دل میں داخل ہونے والا ہو گیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں فسمیہ بالکلام، چونکہ یہ دل پر اثر کرتا ہے، دل پر کیا کرتا ہے؟ یہ دل پر یہ اثر کرتا ہے، تو کہتے ہیں فسمیہ بالکلام، اس کو کلام کا نام دے دیا گیا۔ وہ کلام المشتق، جو مشتق ہے من الکلم، کلم سے، اور کلم کا معنی کیا ہے؟ وہو الجرح، زخمی کرنا، اثر اپنا دکھانا، اثر ظاہر کرنا۔ تو چونکہ یہ علم جو ہے اپنی ادلہ قطعیہ کی وجہ سے دل پر اثر کرتا ہے، دل پر جناب فوری دل میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس علم کو علم کلام کہا جانے لگا، کیونکہ کلام بھی کلم سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اثر کرنا، زخمی کرنا۔ تو اس وجہ سے اس علم کو علم کلام کہا جاتا ہے۔ تو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کلام کی 8 وجوہ ذکر کی، وجوہ تسمیہ، کہ علم کلام کو علم کلام کا نام کیوں دیا گیا ہے۔ تو یہ 8 وجہیں ذکر کی، اس کی عبارت، ترجمہ، مفہوم میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ اس کو دیکھیے گا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔